اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ماہواری میں خون کا بہاؤ نارمل کتنا ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر اتنی کم بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی خاموشی کو توڑنے والے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیوی بلیڈنگ کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ خود سے پوچھتے ہیں۔ چونکہ ہر کسی کا جسم اور تجربہ مختلف ہوتا ہے تو یہ جاننا واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی معمول کیا ہے۔ تو چلیں مل کر اس بارے میں کچھ جوابات تلاش کرتے ہیں۔ تو آخر پتہ کیسے چلے کہ بلیڈنگ واقعی زیادہ ہے؟ دیکھیں، ہم یہاں ایسی صورتحال کی بات کر رہے ہیں جب کپڑوں پر دھبے لگنے کا ڈر اتنا ہو کہ باہر جانے کے منصوبے بدلنے پڑیں، یا جب خون کے بڑے لوتھڑے نظر آئیں، یا پھر ہر 1 گھنٹے بعد پیڈ تبدیل کرنا مجبوری بن جائے۔ اور اگر ہر وقت شدید تھکاوٹ، سانس پھولنا یا چکر محسوس ہوں تو یہ اس بات کا ایک بڑا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جسم سے خون کا ضیاع بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 10% خواتین کو کلینکلی ہیوی پیریڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عام ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اسے بس خاموشی سے برداشت کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا تعلق بچہ دانی کی ساخت یعنی اس کی اپنی بناوٹ میں پیدا ہونے والے مسائل سے ہے۔ ایک ممکنہ وجہ یوٹرائن پولپ ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل بچہ دانی کی اندرونی تہہ، جسے اینڈومیٹریم کہتے ہیں، اس پر بننے والا ایک چھوٹا سا ابھار یا ماس ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ عام طور پر بے ضرر ہوتا ہے، لیکن یہ سوزش اور ہیوی بلیڈنگ کی وجہ بن سکتا ہے، اور اس کی تشخیص کے لیے عام طور پر ایک خاص قسم کے امیجنگ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب پولپس اور فائبرائڈز کے درمیان فرق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پولپس جو ہیں وہ بچہ دانی کی اندرونی تہہ یعنی لائننگ سے اگتے ہیں، جبکہ فائبرائڈز اس کے پٹھوں کی دیوار کے اندر بنتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے اہم ہے کیونکہ علاج کا طریقہ کار اسی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک فائبرائڈز کی بات ہے تو یہ حیران کن حد تک عام ہے۔ اندازہ لگائیں، تولیدی عمر کی تقریباً 70% خواتین میں فائبرائڈز پائے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پر اثر نہیں ڈالتے، لیکن یہ ہیوی بلیڈنگ اور تکلیف کی ایک بہت بڑی وجہ ضرور بن سکتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسری قسم کی وجوہات کو دیکھتے ہیں، یعنی جب بچہ دانی کے اپنے ٹیشوز ہی سوزش یا انفلیمیشن کی وجہ بن جائیں، تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایڈینومائیوسس کی۔ اسے اکثر اینڈومیٹریوسس کی کزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ دانی کی اندرونی تہہ والی خلیے غلطی سے پٹھوں کی دیوار میں گھس جاتے ہیں، جس سے شدید سوزش اور درد ہوتا ہے۔ اور ایسا اکثر کسی سرجری یا حمل جیسے واقعات کے بعد ہو سکتا ہے جو بچہ دانی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ایک اور ممکنہ وجہ حمل یا اسقاط حمل کے بعد آنونال یعنی پلاسنٹا کے کچھ ٹکڑوں کا بچہ دانی کے اندر رہ جانا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو جسم ان باقیات کو ایک بیرونی چیز سمجھتا ہے اور اس کے خلاف ایک مدافعتی رد عمل شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں شدید سوزش اور بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہماری تیسری اور آخری قسم کی وجوہات کی طرف۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر کیمیائی سگنلز، خاص طور پر ہارمونز کا عدم توازن کس طرح ہیوی بلیڈنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چھلکتے کپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ تصور کریں کہ ایسٹروجن ہارمون ایک نلکا ہے جو کپ کو بھر رہا ہے، یعنی بچہ دانی کی تہہ کو موٹا کر رہا ہے۔ عام طور پر اوویولیشن کا عمل اس نلکے کو بند کرنے کا سگنل دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اوویولیشن نہ ہو تو وہ نلکا کھلا ہی رہتا ہے، تہہ بس موٹی ہوتی جاتی ہے اور آخرکار کپ چھلک جاتا ہے، جس سے شدید اور بے ترتیب بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ 5ویں قدم میں واضح ہے، کہ تہہ کے نچلے حصے میں موجود پرانے خلیے پوری طرح سے نہیں جھڑ پاتے۔ اور پچھلی سلائیڈ کا یہ آخری نقطہ، یہ بہت اہم ہے۔ ماہواری میں بچہ دانی کی تہہ کا جھڑنا ایک قدرتی صفائی کا عمل ہے۔ جب یہ تہہ ٹھیک طرح سے نہیں جھڑتی تو وہ پرانے خلیے وہیں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جمع شدہ خلیے کینسر جیسی تبدیلیوں کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے قاعدہ ماہواری کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنی ساری معلومات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آخر کرنا کیا چاہیے؟ چلیں اب کچھ ایسے عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں جو اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ یہی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے اپنے معمول میں کوئی واضح اور مسلسل تبدیلی آ رہی ہے تو یہ جسم کا سب سے بڑا اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی طبی ماہر سے جوابات تلاش کیے جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے،
تکلیف دہ ماہواری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری جائے۔ یہ ایک طبی حالت ہے اور اس کے ممکنہ حل موجود ہیں۔ ایک مکمل طبی معائنہ اس کی اصل وجہ جاننے میں مدد کر سکتا ہے اور اس سے مؤثر علاج اور سکون کی راہ مل سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے، ہمارا جسم ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کے اشاروں کو سننا، انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یہی اپنی صحت کی دیکھ بھال کی طرف پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔